کہ جب تک رذائل باقی رہے گا دل کے اندر، زندگی میں برائیاں باقی رہیں گی، کوئی بھی رذیلہ ہو، تب تک اللہ والا کیا بنے گا؟ اللہ والا بننے کی استعداد بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان رذائل کے ساتھ اللہ والے بن جائیں۔ تو اس لیے کبھی معاملہ ایسا ہو جائے کہیں، تو کسی گمان کو جڑ پکڑنے مت دو، فوراً اس کا انکار کرو اور کہو کہ نہیں ہمیں کیا سوچنا اس سلسلے میں، ہمارا کیا لینا دینا، جس سے لینا دینا ہوگا وہاں ہم سوچیں گے۔ وہاں کی سوچنے کی بات ہی بتاتا ہوں کہ جہاں لینا دینا وہاں مسئلہ ادارے کے ذمہ دار ہیں، کسی بڑے ادارے کے ذمہ دار ہیں۔ اب کوئی آدمی ہے جو چاپلوسی کرتا ہے، کان بھرتا ہے، چاپلوس اپنی تھوڑی سی عزت بڑھانے کے لیے کہ میں ذمہ دار کا خاص آدمی ہوں، اس کے لیے نہ جانے کتنوں کو بے عزت کر دیتا ہے اور نہ جانے کتنوں کو مقام کو گھٹا دیتا ہے۔ اس لیے اچھے ادارے میں، ان اداروں میں جہاں پر جو بات آگے نقل کرنا چاہتا ہوں ویسے لوگ ہوں گے تو ادارے میں خراب لوگ نہیں جمع ہوں گے، اچھے جمع ہوں گے۔ اور جہاں ایسے ہوں گے کہ سنا اور رائے قائم کر لیا۔ اب جب رائے قائم کیا تو ادھر شیطان نے ایسا کام کیا کہ جو بات کہا تھا اس عنوان کی کوئی بات ایسی دکھایا جس میں پہلو دونوں تھے۔ ایک تو یہ پہلو تھا کہ نہیں ایسا تھوڑی کر سکتا ہے، لیکن وہ رائے کی بنیاد، اس کے کہنے کی بنیاد پر شک ہو گیا تھا، تو شک کی وجہ سے یہ بدگمانی کی طرف جائے گا۔ اس لیے اس کو فوراً جو کہے اسے سن لینا چاہیے۔ تو جو اس طرح سے کرے گا کہ خبروں کی بنیاد پر رائے قائم کرے گا، رائے قائم کرنے کی بنیاد پر پھر اسے شک کی نگاہ سے دیکھے گا، تو شیطان ایسی بہت سی چیزیں دکھائے گا جس کی تو اس کو ہوا بھی نہیں لگی ہوگی، جس کا معاملہ ہے پتہ بھی نہیں کہ کیا ہوا، کیا سوچا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسا آدمی تو ادارہ بھی برباد کرے گا، اس لیے کہ یہاں اچھا آدمی نہیں ٹک سکتا۔ کوئی اچھا آدمی چاپلوسی نہیں کرتا، اچھا آدمی کبھی چاپلوسی نہیں کرتا۔ اچھے آدمی جو بہت صاف ستھرا ہوتا ہے اس کے اندر شیطان ایک قسم سے ایک محنت کرتا ہے، اور شیطان کی یہ محنت ہوتی ہے کہ تو ہر طرح سے پاک صاف ہے۔ 7 بجے کا مطلب 7 پہ 5 کم پر پڑھانے بیٹھتا ہے، 10 کا مطلب 10:05 پہ اٹھتا ہے، مدرسے کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے اپنا قلم استعمال کرتا ہے، اپنا کاغذ استعمال کرتا ہے۔ تو اتنے تقوی کے ساتھ جیتا ہے تو کسی کی بات کیوں برداشت کرے گا؟ یہاں یہ کہتا ہے نفس۔ یعنی اب سمجھ میں آتا ہے یہ، اور بغیر شک کے اصلاح ہو نہیں سکتی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی خوبیوں کو دکھا کر کہ تیرے اندر اتنی خوبی ہے تو کیوں برداشت کرے گا؟ اس لیے اچھا محتمم کو، ناظم کو اور لوگوں کو برا سمجھ کر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اگر برا سمجھ کر اللہ چھوڑے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ برا سمجھ کر اللہ کے نبی نے چھوڑا ہوتا تو کہاں صحابہ رہتے؟ برا سنا نہیں، برا کہا نہیں، برا دیکھا نہیں، ایسا برا جس میں خود کہتا ہے برائی کرنے والا مجھ سے یہ سب ہوا ہے جو بہت برا ہے، اور جب اس کی برائی کے بار بار اقرار کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا جو اللہ نے کہا، پھر کسی نے برا کہا تو اسے بھی پسند نہیں کیا۔ تے دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے کہ بروں کو برا سمجھ کے چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ ہماری عزت کرو، ہم ایسے ہیں۔ ایک اس کے اندر خناس ہے، ہم اتنے متقی ہیں تو ہماری عزت اکرام کرو۔ یہاں یہ اگر اس کو فنا کر دیتا تو یہ اللہ کے لیے سارا عمل ہو جاتا، اس کے یہ جاہ کے لیے نہ ہوتا اور اس کے اثرات دوسرے پڑتے۔ یہاں تو ہر ایک امتحان میں ہے، تو دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر لمحے امتحان میں ہے۔ اس لیے ادارہ چلانا ہو، گھر چلانا ہو، کسی نے کچھ کہا سنو، پہلے سب سن لیا، اس کو بلاؤ، بیٹھاؤ اور کہو کہ دوہراؤ جو باتیں کہتے دوہراؤ۔ نہیں تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے ایسا کہا، اور سب بات واضح ہو جائے گی، پتہ چلا کہ اس میں تو حقیقت کچھ تھی ہی نہیں۔
اب اس کو رکھنا یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ بیانوں میں بڑوں کے بیان میں ایک بات کتاب میں بھی لکھی ہے، ہمارے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب کے زبانی بھی سنا تھا کہ ایک غلام بک رہا تھا، جس کو بتا رہا تھا بیچنے والا، اس کا ایک ہی عیب ہے خالی، یہ چغل خور ہے، یہاں کی وہاں لگاتا ہے۔ سنا ہی ہوگا تم لوگوں نے کہ دونوں خاندانوں میں کیسا جھگڑا ہوا، قتل ہوا، سب ہوا۔ اس لیے یہ لگانے والا، لگائی بجھائی والا چغل خور، اس سے بہت بچنا چاہیے، اور خود کسی کے بارے میں کوئی چیز ایسی ہو جائے، بری رائے قائم کرنے کے بجائے اسے تحقیق کرنا چاہیے، بھائی میں نے تمہارے بارے میں ایسا